صبح بدا من طلعته۔ اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے، اساس ہے عقائد کی۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ، وہ دیکھے نا بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔
یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں۔ یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا۔ تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا، میں بھی بتاؤں آپ بھی بتائیں، پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے، ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے، کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے ڈگری نہیں مل سکی، جا ہی نہیں سکے، وقت آ گیا۔ تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے، تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، مالک کرم فرمانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جاون میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا۔ تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کریں اپنی۔ یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا ہے، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے۔
یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی. کیا بتائیں تجھے اے باپ, کیا کار ہائے نمایاں کر گئے, BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. زندگی تو اتنی سی ہے, اتنی لمبی منصوبہ بندی, اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے, جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا انداز ہے, جو ہمارا رہن سہن ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, وہ تو مستقل رہنے کا ہے. وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں, حضور نے اس کی مثال کیا دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں. دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, یہ والی زندگی کیا ہے, آخرت کی زندگی کیا, بالکل کھول کر واضح کر کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے, جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے, اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے, سمندر پیچھے ہے, وہ سارا آخرت ہے. یہ اتنی سی دنیا ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا, اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا, اتنا جبر کرنا, لوگوں کا مال کھانا, لوگوں کو تکلیف دینا, عزتیں اچھالنا, اتنی سی دنیا کے لیے. حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا, جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت, جو نری جنت نہیں خدا کا فضل ہے, جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے. میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے. تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے, اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے. آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک, ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک, ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی. وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا, اتنے جو ملے ہے طالب زردہ ہو. یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا, یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا. رابدہ طالب کوئی نہ ملے. کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے, کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے. کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں, کچھ عشق رسول کی تم کرو, کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں. کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا, کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی, کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے, تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ. کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے, لیکن وہ ہر وقت دنیا داری, ہر وقت. اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا, تھک گئے کاروبار کر کر کے, کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں, سیر کرنے چلے جاتے ہیں. میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے, چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں. کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے, دوستوں کو بھی دیا ہے, یاروں کو بھی دیا ہے, صحت کو بھی دیا ہے, میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے, اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا, یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے, تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے, تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے, تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنی پریشانیاں عرض کرے.
اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے، دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو، ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے، کام نہیں چلتا۔ ایک صاحب آئے، کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لے، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں۔ ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے، اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں۔ آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں۔ آپ آخرت پر جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی، پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں، یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے، وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار۔ اور دوسرا، جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے، صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا، وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے، کھا لو پی لو بس، یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے، جرت مند نہیں رہتے۔ اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا، وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں، انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے ہیں، باہمت ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی۔ یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام میں زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام میں زندگی۔ اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئے شور،
بلے شاہ آسا نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، یہ تو کسی اور۔ پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مر دے، وارث شاہ او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں۔ ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ جب بہت ٹینشن بن گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ 19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی، اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے، مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا۔ تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا۔ تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا، سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے، وہ زیادہ سیانے تھے۔ لیکن نا سوتے کو جگانا تو کام ہے، اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب، وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے، وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے، تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں۔ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل۔ تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے مصطفیٰ کا صدقہ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے، متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اے رب دے پرونے ہون گے قیامت میں، وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر۔ دوستو، قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے، جس نے محتاج زندگی گزاری، اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ۔ ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی، باغ ہے قبر، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی۔ تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہ مرحوم آسی نے کہا تھا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، آج تو ملاقات۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا، بہادر کر دیتا ہے۔ جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے انسانی زندگی میں، ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کل دنیا یہ نہیں، آگے بھی اللہ بڑا کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری، سکون رہتا ہے۔ یعنی نہیں بھی اگر کسی مظلوم کو انصاف مل سکا دنیا میں تو وہ پھر بھی بے صبرا نہیں ہوتا، وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے۔ اسے پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ تو یہ تحمل پیدا کرتا ہے، انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں یہاں نہیں، قیامت میں بھی لگنی۔ جب انسان عقیدہ آخرت رکھتا ہے نا تو پھر اس کے لیے نا رب کے رستے میں خیرات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سارا کچھ یہاں کے لیے جمع نہیں کرنا، کچھ میں نے وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے۔
وہ پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ ایک بینک آخرت کا بھی بنا لیتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جمع کراتا رہتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہاں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے، تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے. تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا. حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے.